السلام علیکم، امید ہے آپ جہاں پر بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ نے بھی یقیناً خبر پڑھی ہوگی کہ عمران خان کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس کو بند کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک درخواست جو ہے وہ منظور کی ہے اور 4 نومبر کو جو ہے اس کی ہیئرنگ ہوگی۔ اب آپ یہ دیکھیں، اس درخواست میں یہ کہا گیا ہے کہ جی عمران خان کا کیونکہ خود تو جیل میں ہے لیکن ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے اشتعال انگیز بیانات دیے جاتے ہیں یا پبلش ہوتے ہیں، تو لہٰذا اس سے ملک میں انریسٹ یا مطلب لا اینڈ آرڈر جو ہے اس کو خطرہ ہو سکتا ہے، تو لہٰذا اس کو بند ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اگر بات ٹویٹر تک آ گئی ہے تو ان کو صلح کر لینی چاہیے آپس میں۔ اور دوسری بات یہ کہ ہماری عدالتوں کا دیکھیں آپ کہ یہ عدالتیں جو کہ لوگوں کو انصاف کے لیے بنی ہیں اور انصاف دینے کے لیے، اور اس کے علاوہ ان کا کام ہے کہ یہ تحفظ فراہم کریں لوگوں کو، اور قانون کی پاسداری ہو، اور قانون جو کہ پارلیمنٹ بناتی ہے اس کے یہ محافظ ہیں کہ کہیں پہ قانون کی عملداری سے مطلب انحراف نہ ہو۔ لیکن پھر ہو کیا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر لوگ مر جاتے ہیں، اس کے بعد ان کو قانون جو ہے وہ سرو ہوتا ہے یا ان کو ملتا ہے۔ بہت سے لوگ اپنے قبروں میں جا چکے ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان کو قانون جو ہے اس کے مطابق فیصلہ جو ہے ان کے کیسز کا آتا ہے۔ عدالتوں کا جو طریقہ کار ہے کام کرنے کا اور جو ان کی پرائرٹیز ہیں وہ بہت ہی مطلب عجیب ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ عدالتوں کا تو کام ہے کہ عام لوگوں کو ریلیف دینا، لوگوں کے مسائل حل کرنا، کوئی کسی کا قتل ہو گیا ہے، کوئی چوری ہو گئی ہے، کسی کا کوئی ڈیورس کا مسئلہ ہے، لوگوں کے سوسائٹی میں فیملی ایشوز ہیں، تو مطلب جو بھی اس قسم کے کیسز ہیں تو ان کے اوپر جو ہے کسی کی وراثت میں حصے کا مسئلہ ہے تو اس قسم کے کیسز جو ہے ان کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ اور عدالتیں بیٹھی ہیں ہر وقت جو ہے سیاسی جو کیسز ہیں ان کو لے کے، کسی کا ٹویٹر اکاؤنٹ بند کر دو، کسی نے جو ہے وہ شادی جو ہے عدت میں کر لی اس کا فیصلہ سنا دو، مطلب اچھا کرپشن پہ بھی ٹھیک ہے کورٹس کے فیصلے آنے چاہیے، لیکن یہاں پہ کورٹس کے فیصلے کرپشن میں آتے ہیں اور پھر وہ لوگوں کو جیل ہوتی ہے اور تھوڑے دن بعد ان کی صلح ہو جاتی ہے جو بھی کرتا دھرتا ہے ان کے ساتھ، اور پھر وہ باہر آ جاتے ہیں جیلوں میں اور حکومت میں بھی آ جاتے ہیں۔ مطلب آپ کوئی بھی بندہ اٹھا کر دیکھ لیں، ان سب کے اوپر جو کہ اس وقت گورنمنٹ میں ہیں یا جو کہ اس وقت اپوزیشن میں ہیں، ان سب کے اوپر کیسز ہیں۔ کوئی ہی چند لوگ ہوں گے جن کے اوپر نہیں ہوں گے یا بے گناہ ہوں گے، ورنہ بہت سے لوگ جو ہے ایسے ہیں، مطلب آپ کہہ لیں کہ 100 میں سے 75% جو ہیں ممبرز اسمبلی کے، چاہے وہ اپوزیشن کے ہوں چاہے وہ گورنمنٹ کے ہوں، وہ سارے وہ ہیں کہ جن کے اوپر کیسز ہیں، جن کے اوپر کبھی نہ کبھی جن کی لائف میں کیسز رہے ہیں۔ عام بندے کے اوپر تو کیس ہو جائے اس کو کریکٹر سرٹیفکیٹ نہیں ملتا، عام بندے کے اوپر تو اگر کیس ہو جائے اس کو پوری عمر سرکاری نوکری نہیں ملتی، لیکن ان کے ساتھ کیا ہے کہ یہ کچھ بھی مطلب جو ہے وہ کر لیں دوبارہ سے یہ ہمارے اوپر رول بھی کرنے لگ جاتے ہیں۔ عدالتیں جو ہیں جن کا کام جو ہے لوگوں کو ریلیف اور انصاف فراہم کرنا ہے، ان کی پرائرٹیز جو ہے ان کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کو کوئی اور بندہ تو نہیں آئے گا جو کہے گا کہ آپ اپنے یہ پرائرٹیز رکھیں۔ لوگوں کے لاکھوں کی تعداد میں جو کیسز ہیں وہ پڑے ہیں عدالتوں کے اندر، لیکن کوئی ان کی سنوائی نہیں ہے، کوئی ان کو سننے والا نہیں ہے۔ اور عدالتوں سے لوگ جو ہیں وہ جب تنگ آ جاتے ہیں کہ جب وہاں فیصلے نہیں ہوتے، درخواستیں جو ہیں اپیلیں اور سب کچھ یہ چلتا رہتا ہے، ایک تاریخ کے بعد اگلی تاریخ دے دی جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، لوگ جو ہے اپنی جمع پونجی جو ہے ان کیسز کے اوپر لٹا بیٹھتے ہیں۔ اور سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے، بلکہ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ فرض کریں اگر کسی فیملی نے کسی دوسری فیملی کا ایک قتل کر دیا، تو اگر انصاف جو ہے وہ نہیں اس کو مل رہا اور ان کو جیل نہیں ہو رہی ہے جنہوں نے قتل کیا ہے، یا ان کو پھانسی کی سزا یا عمر قید کی نہیں مل رہی ہے، تو اور عدالتیں فیصلہ کرنے میں دیر لگا رہی ہیں، پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ لوگ جن کا جو مقتول فیملی ہے، مطلب جن کے بندے کی ڈیتھ ہو گئی ہے، وہ جو ہے قانون ان کا کوئی فیملی ممبرز، باپ بیٹا بھائی جو بھی، قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور دوسری فیملی جنہوں نے ان کے بندے کو مارا ہوتا ہے اس کو اڑا دیتا ہے پکڑ کے۔ تو پھر قانون کہاں گیا؟ مطلب قانون کی تو پاسداری نہ ہوئی نا، کیونکہ قانون نے تو بالکل آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، اور عدالتوں سے تو لوگ بڑے ہی مایوس ہیں۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ چاہے سپریم کورٹ ہو، چاہے ہائی کورٹ ہو، چاہے لوور کورٹ ہوں، عمران خان سے متعلق کیسز چل رہے ہیں، سیاسی کیسز چل رہے ہیں، 26ویں ترمیم، 27ویں ترمیم، عام پرائرٹیز ہی نہیں ہیں عام لوگوں کے کیسز کے اوپر۔ لوگ جو ہیں وہ 15 20 سالوں سے بنا کسی قصور کے جیلوں میں ہوتے ہیں اور ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے بہت سے لوگ جو ہے دوسرے لوگ ان کی زمینوں پلاٹوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں لوگوں کو، ان کے کیسوں کی سنوائی نہیں ہوتی۔
تو جب عدالتیں جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے یا جو نیچے ان کے ججز ہیں وہ اس طرح سے کام نہیں کریں گے تو پھر ایسا ہی ہوگا۔ آپ نے دیکھ لیا کہ ابھی جو جج یہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب تھے، انہوں نے کس قسم کے مطلب ان سے بڑی امید تھی پاکستان کو کہ یہ کوئی بہتر فیصلے دیں گے، لیکن انہوں نے بھی سیاسی فیصلے کیے۔ پی ٹی آئی کو ان سے ان کا بلہ ہی چھین لیا کہ آپ کی پارٹی کے اندر جو ہے وہ الیکشن نہیں ہوتے ہیں، تو لہٰذا یہ آپ کا انتخابی نشان ہی چھین لیا۔ جب لوگوں کے پاس انتخابی نشان نہیں ہوگا تو وہ ووٹ کس طرح سے وہ دیں گے، لوگوں کو کس طرح سے پہچانیں گے؟ اگر انتخابی نشان شیر کا ہے، سائیکل کا ہے یا بلے کا ہے تو لوگ اس کو ووٹ دے دیتے ہیں کہ یہ جو بھی کوئی بندہ کھڑا ہے، نام اس کا جانے یا نہ جانے، لیکن بلہ ہے تو یہ اس کا مطلب ہے یہ پی ٹی آئی کو جائے گا، یا شیر ہے تو اس کا مطلب پی ایم ایل این کو جائے گا، یا تیر ہے تو پیپلز پارٹی کو جائے گا۔ لیکن ہوا کیا کہ انہوں نے ان سے بلے کا نشان ہی چھین لیا، اور انہوں نے ان کو اپنا، کیونکہ عمران خان نے اپنے دور میں یا جو ان کے صدر تھے عارف الوی صاحب، انہوں نے ایک ریفرنس بھیجا تھا قاضی فیض عیسیٰ کے اگینسٹ، لیکن جب پھر بعد میں قاضی فیض عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس بن گئے، انہوں نے اپنا وہ بغض جو ہے یا غصہ وہ دل میں رکھا اور اس کا وہ بھرپور انہوں نے مظاہرہ کیا، وہاں پہ پی ٹی آئی کو ہر طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اسی طرح سے جو اس سے پہلے جج تھے وہ انہوں نے حنیف عباسی اور باقی لوگوں کو، وہ پی ٹی آئی کی فیور میں تھے، انہوں نے ان کو راتوں رات جیل کر دیا الیکشن سے پہلے۔ شیخ رشید کے مقابلے میں آپ کو یاد ہوگا راولپنڈی سے حنیف عباسی صاحب ہیں، مسلم لیگ نون کے اس وقت منسٹر بھی ہیں وہ گورنمنٹ میں، ان کو انہوں نے وہ جو ہے وہ مطلب جو وہ ڈیم کے نام پہ فنڈ اکٹھا کر رہے تھے، اور وہ پتہ نہیں وہ فنڈ بھی کہاں چلا گیا۔ مطلب ان کی پرائرٹیز ہی نہیں ہیں، یہ سیاسی قسم کے فیصلے کرتے ہیں اور یہ انصاف پر مبنی فیصلے نہیں کرتے، لوگوں کو ریلیف نہیں دیتے۔ عمران خان اب جیل میں کیوں ہے؟ عمران خان کے خلاف کوئی بڑے کیسز نہیں ہیں، جسٹ جو ہے ان کو سزا دی جا رہی ہے، اور اگر آج وہ کسی کے ساتھ جو ہے ہاتھ ملا لیں، صلح کر لیں، تو وہ بھی شہباز شریف اور نواز شریف لوگوں کی طرح باہر آ جائیں گے۔ اس معاملے میں شہباز شریف اور نواز شریف سیانے ہیں، وہ تیز ہیں، وہ لوگ جو ہے وہ جان بچا کے بیماری کے نام پہ یا اس طرح سے باہر نکل جاتے ہیں، وقتی اپنا ریلیف حاصل کر لیتے ہیں، بعد میں اپنے تعلقات اور اپنے جو ہے مذاکرات کر کے پھر دوبارہ سے پاور میں آ جاتے ہیں۔ عمران خان جو ہے وہ بھٹو کی طرح قید میں ہے کہ جی میں کسی کے مذاکرات نہیں کر رہا، وہ نہیں کر رہا، یہ نہیں کر رہا، تو اس وجہ سے اس کو مشکل ہو رہی ہے۔ اگر عمران خان بھی آج تھوڑا سا چالاکی سے کام لیتے ہوئے ان کے ساتھ مذاکرات کرے تو کل عمران خان کی گورنمنٹ ہوگی۔ لیکن آج کا جو یہ ویلاگ تھا یہ خاص طور پہ ان عدالتوں کے نام تھا جنہوں نے بالکل مذاق بنایا ہوا ہے، انہوں نے بالکل نان سیریس ان کا ایٹیٹیوڈ ہے۔ یہ اتنے ان کے مطلب تنخواہیں ہیں، ان کے بینیفٹس ہیں، ان کو کاریں ملی ہوئی ہیں، ان کو گھر رہنے کو ججوں کو ملے ہوئے ہیں، ان کے پر ڈیم ملتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کیا کچھ سہولتیں ہیں، ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کے جو ہے انہوں نے سیکیورٹی اور پتہ نہیں کیا کیا بینیفٹ جو ہے پینشن کے ساتھ ساتھ وہ ملتے ہیں، اور بجلی کے میٹر وہ اپنا بل جو ہے فری، یونٹس جو ہے وہ فری، پتہ نہیں کیا کچھ۔ لیکن اگر آپ ان کو دیکھیں تو یہ چھوٹے بچوں کی طرح گرمیوں میں چھٹیاں کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی اب عدالتیں بند ہیں تو اب چھٹیاں رہیں گی، اور اس کے علاوہ یہ ان کے پروٹوکولز دیکھنے مطلب، لیکن انصاف جہاں انہوں نے کرنا ہے وہاں کچھ بھی نہیں ہے، لوگ جو ہے خوار ہو رہے ہیں، اور لوگ جو ہیں بالکل انصاف تو نظر آنا چاہیے۔ آپ دنیا کے دوسرے ممالک میں دیکھیں، وہ کہیں کہ میں ابھی پچھلے دنوں یو کے میں تھا، میں نے وہاں دیکھا کہ لوگ کس طرح سے جو ہے وہ ایک سگنل نہیں توڑتے لوگ جو ہے، اور ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے کہ انصاف ہے یہاں پہ، اور چاہے آپ مسلم ہیں نان مسلم ہیں آپ کو جسٹس ملے گا، آپ کو کوئی حق تلفی نہیں کر سکتا۔ لیکن ہمارے ہاں دیکھیں ظلم ہے، مطلب جو ہے زیادتی ہے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اچھا نہ کوئی زمین پہ پوچھنے والا ہے، خدا سے تو یہ لوگ ڈرتے ہی نہیں ہیں، مطلب جو ہے تو یہ تو کہتے ہیں کہ جب دیکھی جائے گی، جب مریں گے، جب ہوگا جو بھی ہوگا۔ تو بڑی مایوسی ہے ملک کے اندر، انصاف جو ہے وہ بڑا ایک اہم جزو ہے سوسائٹی کا۔ اگر آپ کسی سوسائٹی کے اندر لا اینڈ آرڈر کو ہی مینٹین نہیں کر سکتے، انصاف ہی فراہم نہیں کر سکتے، پھر اس سوسائٹی کا اللہ ہی حافظ ہے۔ شکریہ۔